रात की स्याही फैल चुकी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और ज़ैनब सहन में अकेली खड़ी थी। इसके हाथों में कपड़ों की टोकरी थी जो अभी अभी इसने धोए थे और अब इन्हें रस्सी पर डालने जा रही थी। दिन भर के कामों से इसकी कमर टूट रही थी, मगर सुकून का एक लम्हा भी मैसर नहीं था। ताई जुलेखा हमेशा किसी न किसी काम का कह देती थी, जैसे वो कोई नौकरानी हो। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था। कुछ देर के लिए वो वहीं खड़ी उसे देखती रही, जैसे वो खुद भी किसी ओट में छुप जाना चाहती हो, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। अचानक अंदर से ताई की आवाज़ सुनाई दी, ज़ैनब कहाँ मर गई हो? कितनी देर लगती है कपड़े डालने में? ज़ैनब ने जल्दी से कदम बढ़ाए और ठंडी हवा में कपड़े डालने लगी, मगर ताई जुलेखा को किसी काम में देर बर्दाश्त ही नहीं थी। जैसे ही ज़ैनब ने अंदर कदम रखा, एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। ताई इसके सब्र और खामोशी को हमेशा उसकी कमजोरी समझती थी। ये घर इसके माँ बाप का था, मगर जब से वो इस हादसे में चले गए थे, ताई जुलेखा ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया था और ज़ैनब को यूँ रखा था जैसे वो बस काम करने के लिए है और कुछ नहीं। इसके तायाजाद कज़न भी इससे नफरत करते थे, इसे नुकरानी समझते थे और हर वक्त इस पर तंज करते रहते थे। ज़ैनब ने किचन में जाकर बर्तन धोना शुरू किए, क्योंकि अभी ये काम भी बाकी था। इसके हाथ तेज़ी से हरकत कर रहे थे, मगर दिमाग किसी और तरफ था। क्या इसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या इसे कभी सुकून का लम्हा नसीब होगा? क्या कोई है जो इसकी तकलीफ़ों को समझेगा? वो सोचों में गुम थी कि अचानक इसे लगा जैसे कोई इसके करीब है। इसने गर्दन मोड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने गहरी सांस ली और दोबारा काम में मशगूल हो गई, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई हमेशा उसके करीब रहता है, मगर वो उसे देख नहीं पाती। ताई जुलेखा किचन में आई और बराबर में खड़ी सख्त नज़रों से इसे घूर रही थी, जैसे इसकी कोई गलती तलाश कर रही हो। ज़ैनब ने चुपचाप काम जारी रखा, मगर ताई के गुस्से का तूफान अब ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता था। वो अचानक बोली, यह हाथ क्यों सुस्त हो रहे हैं? काम करना नहीं आता क्या? जब से तेरे माँ बाप मरे हैं, मैंने तुझे अपने साथ रखा, खिला रही हूँ, पहना रही हूँ, मगर तू है कि नाशुक्री की इंतहा कर रखी है। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सर झुकाए बर्तन धोती रही, मगर ताई का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो आगे बढ़ी और ज़ैनब के सर पर एक चपत लगा दी। ज़ैनब के हाथ से प्लेट छूटकर ज़मीन पर गिरी और चकनाचूर हो गई। ताई की आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई। ज़ैनब घबरा गई। ताई ने इसे घूरते हुए कहा, अब ये भी मैं ही समेटूंगी क्या? न अहल लड़की कुछ नहीं कर सकती, न शक्ल अच्छी न अक्ल। ज़ैनब ने जल्दी से टुकड़े समेटे, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, शीशा इसकी उंगली में चुभ गया। खून की बूंदें टपकने लगी। ताई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो मजीद बकती चली गई और ज़ैनब जख्मी हाथ से काम मुकम्मल करने में जुट गई। सुबह हुई तो ज़ैनब की मुसीबतें फिर से ताज़ा हो गई। ताई ने इसे सहन में धुले हुए कपड़े समेटने भेजा था, मगर जैसे ही उसने तार से कपड़े निकाले, अचानक तेज हवा चली और एक सफेद दुपट्टा जमीन से उठकर फिजा में बुलंद होने लगा। ज़ैनब ने आगे बढ़कर पकड़ने की कोशिश की, मगर वो दुपट्टा जैसे किसी ने दीदा कुव्वत के जेर असर हवा में लहराता रहा और फिर अचानक सीधा छत पर जा गिरा। ज़ैनब का दिल जोर से धड़का। इसे लगा जैसे कोई इस मंजर को देखकर हंस रहा हो। वो पीछे मुड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। बस तेज हवा के साथ दरख्तों की शाखें हिल रही थी। इसने जल्दी से सीढ़ियों पर जाकर वो दुपट्टा उठाना चाहा, मगर वहाँ कुछ नजर नहीं आया। वो अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी। शाम को जब ज़ैनब ताई के लिए चाय बना रही थी, अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को हल्के से छूकर गुजरा हो। वो फौरन पीछे मुड़ी, मगर किचन में वो अकेली थी। दिल में अजीब सी घबराहट फैलने लगी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसने ताई से जिक्र भी किया तो वो इसे पागल करार देकर मजीद सजाएं देना शुरू कर देगी। अगले दिन ज़ैनब बाजार जाने के लिए निकली। ताई ने इसे कुछ सौदा सल्फ लेने भेजा था। गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर वो खड़ी हुई और सामने की दुकान की तरफ बढ़ने लगी,
مگر جیسے ہی اس نے دکاندار سے سودا مانگا اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ زینب نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا، لمبا قد، گہری آنکھیں، سنہری رنگت اور عجیب سا پرکشش چہرہ۔ اس کی نظریں سیدھی زینب پر جمی ہوئی تھی۔ زینب کو لگا جیسے وہ آدمی سے برسوں سے جانتا ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر جلدی سے سودا لیا اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گئی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اجنبی اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک زینب کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی رات کو دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، مگر کوئی نظر نہ آتا۔ ایک دن وہ صحن میں کام کر رہی تھی جب اچانک اسے وہی سنہری آنکھوں والا اجنبی گھر کے دروازے کے پاس نظر آیا۔ زینب نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کون تھا اور اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ رات کو زینب سو رہی تھی جب اچانک کھڑکی کے باہر آندھی چلنے لگی۔ درختوں کی ٹہنیاں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک ایک سرگوشی گونجی، زینب نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھی، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کمبل اوڑھ لیا، مگر وہ آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی بہت قریب سے اس کا نام لے رہا ہو۔ وہ پوری رات سو نہ سکی۔ اگلے دن جب وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زینب نے جا کر دروازہ کھولا تو وہی سنہری آنکھوں والا اجنبی کھڑا تھا۔ زینب نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ مسکرا دیا اور نرمی سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ زینب کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ اجنبی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، میرا نام شیراز ہے اور میں تمہیں برسوں سے دیکھ رہا ہوں۔ زینب کا سانس رک گیا۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کون تھا اور اسے کب سے دیکھ رہا تھا؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، شیراز نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا، یہ دنیا تمہیں نہیں سمجھے گی زینب، مگر میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں ہر وقت دیکھتا ہوں، تمہاری تکلیفیں محسوس کرتا ہوں۔ زینب نے تیزی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر شیراز نے دروازہ تھام لیا۔ مجھے جانے دو پلیز، زینب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شیراز نے گہری سانس لی، وہ پلٹ کر چلا گیا۔ زینب نے جلدی سے دروازہ بند کیا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کون تھا اور کیوں اس کی زندگی میں آ رہا تھا؟ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی جب اسی شام تائی نے ایک اور قیامت اس پر نازل کر دی۔ زینب، تیرا رشتہ طے کر دیا ہے، تائی نے خوشی سے اعلان کیا۔ زینب کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ حیرت سے تائی کی طرف دیکھنے لگی۔ رشتہ؟ مگر کس سے تائی؟ زینب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اب یہ بھی میں تجھ سے پوچھ کر کروں گی؟ جو میں نے طے کیا وہی ہوگا۔ تیرا نکاح بس چند دنوں میں ہے، تیاریاں شروع کر دے۔ زینب کا دل ڈوب سا گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ تائی کے سامنے احتجاج بیکار ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی تقدیر بدل دے گا، کیونکہ جیسے ہی تائی نے نکاح کی تاریخ طے کی، رات کو پھر وہی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں لے جاؤں گا زینب۔ زینب کا پورا جسم سن ہو گیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی وہاں موجود ہے، جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، جیسے کوئی سائے کی طرح اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ زینب کا دماغ سن ہو چکا تھا، وہ اپنی جگہ جمی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سرگوشی اب ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا اثر ابھی بھی باقی تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے اور حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب اس کے وہم کا نتیجہ تھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران تائی زلیخا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ مسلسل زینب کے نکاح کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ دیکھ زینب، یہ تیری قسمت ہے کہ تیرے لیے ایسا اچھا رشتہ آیا ہے، ورنہ تجھے کون پوچھنے والا تھا؟ بس تیاری کر لے، چند دنوں میں تیرا نکاح ہو جائے گا، پھر یہ گھر بھی تجھ سے آزاد ہو جائے گا۔ زینب چپ ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی مرضی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر اس کے دل میں خوف سرایت کر چکا تھا۔
رات کی سرگوشی اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اگلے کچھ دن عجیب گزرے۔ زینب کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو لگتا جیسے پیچھے کوئی سایہ ہے۔ رات کو سونے لیٹتی تو محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی چارپائی پر بیٹھی تھی، اچانک کسی نے مدھم آواز میں کہا، زینب۔ زینب تیزی سے اٹھی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی مگر صحن سنسان تھا۔ تائی اور سب گھر والے سو چکے تھے۔ وہ پریشان نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اچانک اسے درخت کے نیچے کوئی کھڑا نظر آیا، لمبا قد، سنہری آنکھیں۔ وہی شیراز تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زینب نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شیراز نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو ہمیشہ سے تمہارے آس پاس ہوں زینب، مگر تمہیں اب احساس ہو رہا ہے؟ زینب نے حیرت اور خوف سے قدم پیچھے کیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو اور تم میرے پیچھے کیوں ہو؟ شیراز آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں زینب، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دنیا تمہیں نہیں سمجھے گی، مگر میں تمہیں جانتا ہوں زینب۔ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اندر جانے کے لیے مڑی مگر شیراز کی آواز نے اسے روک لیا۔ اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا زینب، یہ میرا وعدہ ہے۔ زینب کا جسم کانپ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اگلے دن تائی نے زینب کو مہندی لگوانے کے لیے بھیجا۔ وہ بے دلی سے وہاں بیٹھی تھی مگر اس کے ذہن میں بار بار وہ الفاظ گونج رہے تھے، اگر تم نے شادی کی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ جب وہ مہندی لگا کر واپس آئی تو رات ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ اچانک اسے اپنے بستر پر ایک خط نظر آیا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے خط اٹھایا اور کھولا۔ اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، نکاح کے بعد یہ دنیا تمہیں دوبارہ نہیں دکھے گی۔ زینب کا سانس رک سا گیا۔ وہ خط تیزی سے اپنے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی مگر کمرہ سنسان تھا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ نکاح کی رات آئی تو گھر میں خوشی کا سماں تھا، ہر کوئی تیار تھا۔ زینب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ نکاح کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ قاضی صاحب بیٹھے تھے۔ زینب کو پردے کے پیچھے بٹھایا گیا۔ تائی کے چہرے پر خوشی تھی مگر زینب کا چہرہ اداس تھا۔ قاضی صاحب نے پہلا سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینب کے لب کانپنے لگے۔ اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا، ہر کوئی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور جبراً سر ہلانا چاہا لیکن اسے خط میں لکھا ہوا جملہ یاد آ گیا، اگر نکاح قبول کیا تو یہ دنیا پھر تمہیں نہیں دکھے گی۔ دوسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینب مسلسل چپ تھی۔ تیسری بار بھی وہی سوال کیا گیا، زینب کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مگر جیسے زینب نے لب کھولے اچانک ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا۔ دروازے دھڑ دھڑ بجنے لگے۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک بجلی گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے تیز آواز گونجی، میں نے کہا تھا نا زینب، اگر تم نے نکاح کیا تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اچانک روشنی چمکی اور ہر چیز ہلنے لگی۔ تبھی ایک زوردار جھٹکا لگا اور زینب کی چیخ بلند ہوئی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن زینب نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس کے ارد گرد ایک عجیب سی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر چیز جیسے خواب لگ رہی تھی۔ زمین ریشم جیسی نرم تھی اور ہوا میں ایک میٹھا سا خوشبودار جھونکا تہر رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر جسم میں شدید نقاہت محسوس ہوئی۔ آخر تم نے آنکھیں کھول ہی لی، یہ وہی آواز تھی، شیراز کی گہری اور پر اسرار۔ زینب نے فوراً گردن گھمائی اور اسے دیکھا۔ وہ ایک بلند و بالا چٹان پر کھڑا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں عجیب چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ تم نے مجھے کہاں لا کر پھینک دیا ہے؟ شیراز آہستہ آہستہ نیچے اترا اور زینب کے قریب آ کر بولا، یہ میری دنیا ہے زینب، وہ دنیا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جنات کی دنیا زینب۔ زینب کا سر چکرانے لگا۔
وہ چٹکے سے کھڑی ہوئی اور ارد گرد دیکھا۔ ہر طرف دیو قیامت درخت تھے، ان کے پتوں میں روشنی چمک رہی تھی، خوبصورت جھیلیں جو نیلے رنگ کی روشنی سے جگمگا رہی تھی، اور آسمان نیلا نہیں بلکہ گہری جامنی رنگت میں تھا جس میں ہزاروں چمکدار ستارے حرکت کر رہے تھے۔ زینب نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی خواب ہے، مگر نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت تھی۔ وہ سچ میں کسی اور دنیا میں آ چکی تھی۔ یہ ناممکن ہے، مجھے واپس جانا ہے، میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ شہراز نے مسکرا کر کہا، زینب، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری دنیا نے تمہیں ہمیشہ دھتکارا ہے؟ تمہاری دائی نے تم پر ظلم کیے، تمہاری زندگی میں کوئی محبت نہیں تھی، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا، مگر یہاں تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ تم میری دنیا ہو اور میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کیونکہ تم میرے لیے بنی ہو۔ زینب نے بیج کینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں انسان ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ شہراز نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، تمہیں ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اچھا چلو میرے ساتھ۔ زینب نے انکار کرنا چاہا، مگر شہراز نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے اس نے اپنی انگلیاں زینب کی کلائی کے قریب کی، ایک نرم روشنی ان کے درمیان پھیل گئی۔ زینب کو لگا جیسے وہ کسی طاقت کے زیر اثر آ چکی ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک دھماکے سے فضا میں بلند ہو گئے۔ زینب نے چیخنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ روشنی کے حلے میں لپٹے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بہت بڑے محل کے سامنے کھڑے تھے۔ زینب نے حیرت سے دیکھا، محل کے دروازے چمکدار نیلے پتھر سے بنے ہوئے تھے اور ان پر سنہری نقوش بنے ہوئے تھے جو روشنی بکھیر رہے تھے۔ جیسے شہراز نے ہاتھ بلند کیا، دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ زینب بیج کینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے زینب، اور اب تمہارا بھی۔ زینب پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں انسان ہوں، میں یہاں کی نہیں ہوں، تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ شہراز نے مسکرا کر کہا، قید زینب، تمہیں ابھی تک نہیں معلوم کہ تم کون ہو اور کیوں میں نے تمہیں یہاں لایا ہے؟ زینب نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، یتیم ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ شہراز نے سر ہلایا۔ تمہاری ماں عام انسان نہیں تھی، وہ جنات کی نسل سے تھی، مگر اس نے ایک انسان سے شادی کر لی، اس لیے تمہارے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے جو ہمارے قبیلے کا ہے۔ تم اس دنیا سے تعلق رکھتی ہو زینب، اور اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تمہیں وہاں کی دنیا میں ظلم سہنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زینب کے ہوش اڑ گئے۔ یہ جھوٹ ہے، میری ماں ایک عام عورت تھی، میرے والد عام انسان تھے، یہ سب کہانیاں ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شہراز نے آہستہ سے کہا، چلو تمہیں خود حقیقت دکھاتا ہوں۔ وہ زینب کو محل کے اندر لے گیا۔ ہر طرف روشنی اور چمکدار فرش تھے جو کسی سچے موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ لمبے ستون تھے اور ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ اچانک ایک بڑے ہال میں پہنچ کر شہراز نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کی شکل بہت حد تک زینب کی ماں سے مل رہی تھی۔ زینب نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کی طرف دوڑ کر پکارا، ماں تم یہاں؟ اس عورت نے زینب کو گلے لگایا اور کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہاری نانی ہوں۔ تمہاری ماں جنات کی دنیا سے تھی، وہ میری بیٹی تھی، لیکن اسے ایک آدمزاد سے محبت ہوئی اور اس نے اپنی جناتی طاقتوں کی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ دی۔ اس بوڑھی عورت نے ایک آئینہ زینب کے سامنے رکھا تو اس آئینے میں ایک دھند سی اٹھی اور پھر دھیرے دھیرے مناظر واضح ہونے لگے۔ زینب کا سانس رک گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ عام عورت نہ ہو۔ وہ جنات کی خوبصورت دنیا میں خوشی خوشی پھر رہی تھی۔ اور پھر زینب کے والد نظر آئے، وہ ایک عام انسان تھے۔ ان دونوں کی نظریں ملی اور محبت ہو گئی۔ اس کے بعد شادی کے مناظر جسے زینب دیکھتی رہی، اور پھر وہی حادثہ نظر آیا جس میں زینب کے والدین کی موت ہوئی تھی۔ زینب نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سب سچ ہے؟ میری ماں واقعی اس دنیا کی تھی؟ شہراز نے نرمی سے سر ہلایا۔ اور تم بھی زینب، تمہارے اندر ہمارا خون ہے، تم میری ہو زینب۔ زینب نے بیج کینی سے سر جھٹکا۔ یہ سب بہت خوفناک ہے، میں اس دنیا میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ شہراز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کچھ وقت درکار ہوگا، مگر تم دیکھو گی کہ یہی تمہاری حقیقی دنیا ہے۔ تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی ظلم کرے گا،
ना कोई हुक्म चलाएगा, तुम्हें कोई हकीर नहीं समझेगा ज़ैनब। ज़ैनब की आंखों में हैरत और उलझन थी, मगर कहीं न कहीं वो महसूस कर रही थी कि शराज झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी माँ का राज और उसका अपना वजूद सब कुछ बदल चुका था। शराज ने धीरे से हाथ बढ़ाया। ये तुम्हारा घर है ज़ैनब, और मैं तुम्हारा हूँ। ज़ैनब ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार इसे खौफ महसूस नहीं हुआ था, मगर क्या वो वाकई अपनी हकीकत को तस्लीम कर पाएगी? क्या वो इस जन्नती दुनिया को अपना सकेगी? यही वो सवाल था जिसका जवाब अभी बाकी था। ज़ैनब को इस दुनिया में आए हुए कई दिन गुजर चुके थे, मगर हर लम्हा इसे यूं महसूस होता जैसे वो किसी ख्वाब में है। जन्नती दुनिया की हर चीज जादू की थी। जगमगाते हुए दरख्त, नीले दरियाओं की लहरें जो किसी नगमे की मंद बहती थी, और वो वसी आसमान जहाँ चांद और सितारे हरकत करते थे। मगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पुर असरार चीज शराज था। वो जब भी ज़ैनब के करीब आता तो उसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी रोशनी होती, जैसे वो ज़ैनब के दिल में छुपे हर सवाल का जवाब दे सकता है। मगर वो ज़ैनब को वक्त दे रहा था। ज़ैनब ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी दुनिया में होगी, और ये कि एक जिन ज़्यादा इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहेगा। एक दिन जब ज़ैनब महल के बाग में बैठी थी तो शराज खामोशी से उसके करीब आकर बैठ गया। तुम आप भी खुद को यहाँ अजनबी महसूस करती हो ज़ैनब? ज़ैनब ने इसे देखा। शराज के चेहरे पर हमेशा की तरह वही सुकून भरी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में इंतजार था। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है शराज, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। कम से कम मेरा दिल तो यही कहता है। शराज ने आहिस्ता से कहा। तुम्हारे दिल ने सच बोलना कब शुरू किया? क्या तुम्हारे दिल ने वहां भी यही कहा था जब तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा था, जब तुम्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था? ज़ैनब खामोश हो गई। वो जानती थी कि शराज ठीक कह रहा था, मगर फिर भी मैं मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। शराज, मैंने कभी भी जिंदगी में मोहब्बत नहीं देखी। किसी ने मुझे अपनी मर्जी से जीने का मौका नहीं दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच में मोहब्बत करते हो? शराज ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से ज़ैनब की तरफ देखा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उठा और ज़ैनब की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ थामा। जैसे ही उसकी उंगलियां शराज की हथेली से टकराई, एक नरम सी रोशनी फैली और ज़ैनब ने खुद को हवा में बुलंद होता महसूस किया। वो दोनों रोशनी के बादलों में लिपटे एक जगह पहुंचे जहां रोशनी के हजारों जरे तैर रहे थे। ये एक वसी झील थी जिसका पानी आईने की तरह चमक रहा था। शराज ने ज़ैनब का हाथ थामे रखा और धीरे से बोला, ये हमारी दुनिया की झील हकीकत है। जो भी इसमें देखोगी वो सच होगा। ज़ैनब ने बीच कीनी से पानी में झांका और उसका दिल जोर से धड़का। इसमें एक मंजर उभरा। वह मंजर शराज का था। वो तन्हा खड़ा था और उसकी आंखों में गहरा दुख था। वो इंसानी दुनिया में फिर रहा था। वो इसे देख रही थी, मगर वो किसी और जगह था। हाँ, इसे याद आया, ये ज़ैनब के घर के इर्द गिर्द का मंजर था। वह तन्हा उन गलियों में खड़ा था, लेकिन बहुत पहले का वक़्त था, जब ज़ैनब छोटी थी, जब इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, जब दाई ने इसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। शराज हर वक्त उसके करीब था। शराज ने उसके बगैर एक अधूरी जिंदगी गुजारी थी। वो ज़ैनब की आमद से पहले अकेला था। उसका वजूद बेमकसद था। वो दुनिया में सब कुछ रखता था, मगर वो मोहब्बत से खाली था। ज़ैनब की आंखें हैरत से फैल गई। ये क्या है शराज? शराज ने आहिस्ता से कहा, ये मेरा माजी है ज़ैनब। तुमने पूछा था कि मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करता हूँ, तो देख लो, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए चाहा है। तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जिसका मैंने हमेशा इंतज़ार किया। तुम सिर्फ एक आम लड़की नहीं हो ज़ैनब, तुम मेरी दुनिया की मलका हो और मैं तुम्हारा हूँ। ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो शराज की आंखों में झांकने लगी। उन सुनहरी आंखों में सच्चाई थी, मोहब्बत थी, और वो बेसाख्ता बोली, मैं अब भी डरती हूँ शराज। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। शराज ने नरमी से कहा, मोहब्बत में तैयारी नहीं की जाती ज़ैनब, मोहब्बत खुद रास्ता बना लेती है। वो ज़ैनब के करीब हुआ और धीरे से उसका हाथ थाम कर बोला, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारा घर है, और मैं भी तुम्हारा हूँ ज़ैनब। ज़ैनब ने एक पल के लिए आंखें बंद की, और जब इसने इन्हें खोला तो पहली बार इसे महसूस हुआ कि शायद वाकई मोहब्बत उसी को कहते हैं। ज़ैनब ने शराज की आंखों में झांका
اور اس کے ہونٹوں سے الفاظ بے ساختہ نکلے، مجھے قبول ہے شراز، تمہاری محبت اور تمہاری دنیا، مجھے سب کچھ قبول ہے شراز۔ شراز کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور پھر وہ خوشی کے ساتھ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ خود بخود زینب کے گرد لپٹے اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ زینب نے بھی آنکھیں بند کر لی، اس کے دل کی دھڑکنیں سکون میں ڈوب گئی، جیسے کسی نے ساری تکلیفیں، سارے ادھورے خواب اس کے اندر سے نکال دیے ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی آغوش میں رہی، جہاں اسے پہلی بار تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، جہاں محبت سچ محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اچانک جیسے انہوں نے آنکھیں کھولی، کچھ بدل چکا تھا۔ شراز کے چہرے کا رنگ ایک پل میں سخت ہو گیا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور زینب کو اپنے پیچھے کر لیا۔ زینب نے حیرانی سے دیکھا کہ شراز کی آنکھیں سنہری سے ایک دم شعلہ زن ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں روشنی کی چمک ابھرنے لگی تھی۔ تو تم نے واقعی یہ جرت کر لی؟ یہ آواز گونجی اور زینب نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا، اس کے جسم سے ایک عجیب سا جلال ٹپک رہا تھا۔ چہرہ سخت مگر بے انتہا خوفناک، گہرے سیال لباس میں ملبوس سرخ آنکھوں سے شراز کو دیکھ رہا تھا۔ زینب کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں۔ شراز کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ تبریز، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبریز نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ میں یہ سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں شراز، تم ایک انسان کو اس دنیا میں کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ممنوع ہے؟ شراز نے زینب کے آگے مزید دیوار بن کر کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میرا فیصلہ تھا اور میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ تبریز کی آنکھوں میں شعلے دوڑ گئے۔ تمہیں جواب دینا ہوگا کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں اس دنیا کے اصولوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی میان سے ایک لمبی تلوار نکالی جو سیاہ دھات کی بنی ہوئی تھی اور اس پر نیلی روشنی دوڑ رہی تھی۔ تلوار کی نوک شراز کی طرف اٹھی۔ اگر تمہیں یہ لڑکی عزیز ہے تو اپنی محبت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زینب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ نہیں شراز، تم لڑائی مت کرو۔ مگر شراز اب پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور ایک دھماکے سے روشنی کی تیز لہر اس کے گرد دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک لمحے میں اس کی اپنی تلوار بھی نمودار ہو گئی جو چاندی کی مان چمک رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بس ایک پل کا فاصلہ تھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ان کی تلواریں آپس میں ٹکرائی۔ زینب ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ سامنے وہ دونوں آپس میں زبردست قوت کے ساتھ ٹکرائے تھے۔ شراز کی تلوار سے روشنی کے شعلے نکل رہے تھے اور تبریز کی تلوار سیاہ دھواں چھوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی تبریز نے ایک زوردار وار کیا، شراز پیچھے ہٹا مگر پل بھر میں خود کو سنبھالتے ہوئے جوابی وار کیا۔ زینب نے دیکھا کہ دونوں کے درمیان ایک خطرناک جنگ جاری تھی۔ زمین لرز رہی تھی، فضا میں چنگیاریاں اڑ رہی تھی۔ ہر وار کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا جیسے پوری دنیا ہل رہی ہو۔ تبریز نے غصے سے گرج کر کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو؟ تمہاری محبت نے تمہیں کمزور کر دیا ہے۔ شراز، اور کمزور لوگ ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ شراز نے سختی سے جواب دیا، محبت مجھے کمزور نہیں کر سکتی تبریز، یہ وہ طاقت ہے جسے تم کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار گھمائی اور ایک بار پھر وار کیا۔ تبریز کی تلوار پیچھے ہٹ گئی مگر وہ لمحے میں دوبارہ حملہ آور ہوا۔ دونوں کے وار اتنے تیز تھے کہ زینب کی آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ ہوا میں شعلے بلند ہو رہے تھے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی تھی اور پھر اچانک تبریز نے خطرناک وار کیا جس سے شراز زمین پر گر گیا۔ زینب کی چیخ نکل گئی۔ تبریز مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی تلوار اس کے سینے پر رکھنے ہی والا تھا کہ شراز نے ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر مکہ مارا اور ایک روشنی کی لہر پھیل گئی۔ تبریز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ شراز ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ یہی تمہاری غلطی تھی تبریز، تم نے محبت کو کمزور سمجھا، مگر محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کہہ کر شراز نے ایک زوردار وار کیا۔ تبریز نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ روشنی اس کی سیاہ تلوار کو چیرتی ہوئی گزر گئی اور اگلے ہی لمحے تبریز زمین پر گر گیا۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ زینب کی آنکھوں کے سامنے وہی شخص جو ابھی تک ناقابل شکست لگ رہا تھا اب بے بس پڑا تھا۔ تبریز نے زمین پر پڑے پڑے زینب کو دیکھا اور پھر شراز کو۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی مگر وہ ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاید تم جیت گئے ہو شراز، مگر یاد رکھو
یہ دنیا تمہاری محبت کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ یہ کہتی اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا جسم ایک سیاہ دھوئے میں تحلیل ہو گیا۔ شہراز نے گہری سانس لی اور زینب کی طرف پلٹا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ شہراز نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم ٹھیک ہو زینب؟ زینب نے مشکل سے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی تھی۔ شہراز یہ سب کیا تھا؟ یہ دنیا واقعی ہمیں قبول کرے گی؟ شہراز نے نرمی سے مسکرا کر کہا، محبت کو کوئی بھی دنیا شکست نہیں دے سکتی زینب، ہم ساتھ ہیں اور جب تک میں ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے زینب کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور زینب نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے سے لگنے میں ہی عافیت محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ طوفان ابھی ختم نہیں ہوا مگر کم سے کم وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب شہراز ہمیشہ اس کے ساتھ تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ جیت کے احساس میں گم تھے مگر اب حالات پلٹ چکے تھے۔ جناتی دنیا کے سپاہی لمبے قد خوفناک چہرے لیے ان دونوں کے گرد کھڑے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں چمکدار باری نیزے تھے۔ زینب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سائے زمین پر آگ کے شعلے بکھیر رہے ہوں۔ شہراز، تمہیں ہمارے قانون کے مطابق گرفتار کیا جاتا ہے، سپاہیوں میں سب سے آگے کھڑے جنگی لباس میں ملبوس شخص نے زوردار آواز میں کہا۔ وہ کسی بھی صورت عام سپاہیوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ شہراز نے خود کو زینب کے سامنے کرتے ہوئے سخت آواز میں کہا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تم نے شہزادہ تبریز کو قتل کیا ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناتی خون بہانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سپاہی نے شہراز کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زینب نے گھبرا کر شہراز کا ہاتھ تھام لیا۔ شہراز نے یہ قتل کسی دشمنی میں نہیں کیا، تبریز نے خود حملہ کیا تھا۔ زینب نے التجا کی مگر سپاہیوں نے ایک پال بھی ضائع کیے بغیر شہراز کو قابو میں کر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں چمکدار زنجیریں تھیں۔ جیسے انہوں نے شہراز کے ہاتھ باندھے وہ زنجیریں نیلی روشنی چھوڑنے لگی اور شہراز کی طاقت لمحوں میں زائل ہونے لگی۔ شہراز نے چیخ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر جیسے زنجیر کا اثر بڑھا وہ جھک گیا۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اور تم؟ سپاہی نے زینب کی طرف دیکھا۔ تم ایک انسان ہو جو ہماری دنیا میں قدم رکھنے کی جرت رکھتی ہو۔ یہ بھی ہمارے قوانین کے خلاف ہے، تمہیں بھی قید کیا جائے گا۔ زینب نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کی کلائی تھام لی اور لمحے میں ایک چمکدار روشنی ابھری جس کے اثر سے زینب کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ ایک وسیع قید خانے میں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بھی وہی نیلی روشنی چھوڑنے والی زنجیریں تھیں۔ وہ بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہراز کہاں تھا؟ کیا اسے بھی قید کر دیا گیا تھا؟ اچانک دروازے پر بھاری قدموں کی آواز گونجی اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ ایک بریش بزرگ جن جس کی عمر کئی صدیوں پرانی لگ رہی تھی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے زینب کو دیکھا اور گہری سانس لے کر کہا، یہ عجیب ماجرا ہے، انسانوں کو یہاں لانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں بس شہراز کے ساتھ تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ بزرگ جن نے آنکھیں تنگ کر کے زینب کو دیکھا جیسے وہ اسے پرکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا تمہارا خون واقعی انسانی ہے؟ زینب نے حیرانی سے کہا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ بزرگ جن نے کہہ کر لگایا، نہیں تم عام انسان نہیں ہو۔ اتنے میں ایک اور دروازہ کھلا اور اندر ایک جھکی ہوئی کمر والی بوڑھی عورت داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھی مگر آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے زینب کو دیکھتی رہی اور پھر دھیرے دھیرے مسکرائی۔ یہ میری نواسی ہے، بوڑھی عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی ماں نے انسان سے شادی کی تھی مگر وہ مکمل طور پر انسان نہیں تھی، اس کی رگوں میں بھی جناتی خون شامل ہے۔ بوڑھی عورت نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کی وجہ سے اسے قید نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مکمل انسان نہیں ہے۔ بزرگ جن جو پاس ہی کھڑا تھا وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر زینب کو فوراً رہا کرنا ہوگا مگر اسے زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ہماری دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے سر ہلایا۔ میں اسے واپس لے جانے کے لیے تیار ہوں مگر شہراز کو کیا سزا دی جائے گی؟ بزرگ جن نے ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ شہراز پر جناتی قتل کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں اسے موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا
नहीं, वो बे अख्तियार चीखी और आगे बढ़कर बुजुर्ग जिन के सामने आ गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। शिराज ने कोई जुर्म नहीं किया, उसने खुद को बचाने के लिए ये सब किया। कानून कानून होता है, बुजुर्ग जिन ने सख्ती से कहा। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर फिर इसने एक पल में फैसला किया और कहा, अगर शिराज को मौत की सज़ा है तो मैं एक इल्तिजा करती हूँ। बुजुर्ग जिन ने हैरानी से देखा। कौन सी इल्तिजा? ज़ैनब ने गहरी सांस ली। शिराज को मत मारे, बस उसकी जन्नती ताकतें छीन कर इसे एक आम इंसान बनाते। कैद खाने में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सब हैरत से ज़ैनब को देख रहे थे। बुजुर्ग जिन ने गौर से ज़ैनब को देखा और फिर सोचते हुए बोला, ये सज़ा भी कम नहीं शिराज के लिए। अपनी शनाख्त खोना किसी मौत से कम नहीं होगा। ज़ैनब ने मजबूती से कहा, मगर कम से कम वो जिंदा रहेगा। बुजुर्ग जिन ने चंद लम्हे सोचा और फिर सारे हिलाया। ठीक है, तुम्हारी इल्तिजा मंजूर है। शिराज की तमाम ताकतें छीन ली जाएंगी और इसे इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाएगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। जुनाती अदालत के वसीवा अरीज हाल में हजारों आंखें शिराज पर मरकूज थी, जो जंजीरों में जकड़ा खड़ा था, और पूरा दरबार खामोश था। शिराज ने एक लम्हे के लिए ज़ैनब को देखा। उसकी आंखों में अज़म था, मगर साथ ही एक ऐसी अजियत जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था। शिराज के लिए अपनी जन्नती ताकतें खोना किसी मौत से कम ना था, मगर ज़ैनब की मोहब्बत उससे कहीं ज्यादा कीमती थी। बुजुर्ग जिन ने आगे बढ़कर अपना आसा जमीन पर मारा और एक नीली रोशनी फैलने लगी। उसके अल्फाज गरज की तरह गूंजे। शिराज, तुम पर जन्नती खून बहाने का जुर्म साबित हो चुका है, मगर ज़ैनब की दरख्वास्त पर तुम्हें मौत की सजा देने की बजाय तुम्हारी तमाम जन्नती ताकतें खत्म कर दी जाएंगी और तुम्हें इंसान बनाकर ज़ैनब के साथ जमीन पर भेज दिया जाएगा। आज के बाद तुम जन्नत की दुनिया का हिस्सा नहीं रहोगे। ये कहते ही रोशनी ने शिराज को अपने हसार में ले लिया। उसका जिस्म झटके खाने लगा, आंखों में अजियत के साए लहराने लगे। ज़ैनब ने घबराकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही रोशनी मदम होने लगी, शिराज बेजान सा जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद थी और जब इसने दोबारा आंखें खोली तो वो कोई आम इंसान नजर आ रहा था। उसकी चमकदार सुर्ख आंखें अब आम इंसानों जैसी गहरी स्याह हो चुकी थी। उसके चेहरे से वो जन्नती दबदबा खत्म हो चुका था। बूढ़ी औरत ने ज़ैनब को देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। ये कहकर उसने ज़ैनब को एक बर्तन दिया और बोली, ये मेरी तरफ से अपनी नवासी के लिए तोहफा है। ज़ैनब ने वो बर्तन ले लिया और अपनी नानी के गले लग गई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए और फिर ज़ैनब ने शिराज का हाथ थामा। वो अभी तक कमजोरी महसूस कर रहा था, मगर जैसे ज़ैनब ने उसकी तरह मोहब्बत भरी नजरों से देखा, उसकी आंखों में जिंदगी की रमक लौट आई। अगले लम्हे वो दोनों इंसानी दुनिया में एक वीरान रास्ते पर खड़े थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। शिराज ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को गौर से देखा, जैसे वो खुद भी यकीन ना कर पा रहा था कि वो वाकई इंसान बन चुका है। हम कहाँ हैं? शिराज ने हैरानी से पूछा। ये मेरी दुनिया है शिराज, हमारी दुनिया, ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा और फिर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। चलो, हमें घर जाना है। और रात के वक्त जब वो ज़ैनब के घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुलते ही ताई की करहत आवाज़ सुनाई दी। कहाँ गई थी? तुझे खबर भी है कि तेरी गैर मौजूदगी में लोग क्या क्या बातें बना रहे थे? मगर जैसे ही ताई की नज़र शिराज पर पड़ी, वो चौंक गई। ये कौन है? ताई की आवाज़ में हैरत और गुस्से का अंदाज था। ज़ैनब ने मजबूत लहजे में कहा, यह शिराज है और मैं इसके साथ निकाह करना चाहती हूँ। एक पल के लिए खामोशी छा गई। ताई की आंखें हैरत से फैल गई और वो गुस्से से एक कदम आगे बढ़कर बोली, क्या बकवास कर रही है? ये लड़का कौन है? कहाँ से आया है? तूने कोई नया खेल रचाया है? ज़ैनब ने मजबूती से शिराज का हाथ थामे रखा और पहली बार ताई की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह वो शख्स है जिसे मैं अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ और इस घर में मेरा भी हक है। ताई ने गुस्से से लब खींच लिए। तू हमारे सर पर और जिल्लत का तोक डालने आई है? तू कई दिन से गायब रही, ना कोई पता ना खबर, और अब अचानक एक अजनबी को लेकर आई। शिराज ने पहली बार लब खोले। उसकी आवाज़ पहले जैसी गर्जदार ना थी, मगर एक ठहराव था। मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ और उसका साथ देना चाहता हूँ। मैं यहाँ किसी गलत नीयत से नहीं आया। ताई ने तंजिया हंसी हंसी। मोहब्बत? तू जानता भी है कि ये क्या कर रही है?
یہ ہمارے خاندان کی عزت برباد کر رہی ہے۔ زینب نے سختی سے کہا، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا، نوکرانی سمجھ کر رکھا، میری ماں کی نشانیوں کو مجھ سے چھین لیا، مگر آج میں خاموش نہیں رہوں گی، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ تائی نے غصے میں دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ مارا، تو بدتمیز بھی ہو چکی ہے۔ یہ سب اس لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے تائی، اور میں اس پر قائم رہوں گی، زینب نے اعتماد سے کہا۔ تائی غصے میں بڑبڑاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں زہر گھل چکا تھا۔ زینب نے شیراز کی طرف دیکھا اور پہلی بار وہ واقعی خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ زینب اسے اپنے کمرے میں لے کر آئی اور دروازہ بند کیا۔ شیراز کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس دنیا میں ابھی تک خود کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کر پایا تھا۔ زینب نے خاموشی سے اپنی نانی کا دیا ہوا برتن میز پر رکھا، اس کے گرد چمکدار نیلی روشنی مدھم سی جھلک دے رہی تھی۔ شیراز نے اس برتن کو دیکھا، پھر زینب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ شیراز نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے برتن کی سطح پر انگلی پھیری۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے کسی انجانی طاقت کو محسوس کر رہا تھا۔ زینب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میری نانی نے دیا ہے، کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری ہے۔ شیراز نے حیران ہوتے ہوئے زینب کی طرف دیکھا۔ ضروری؟ مگر اس میں کیا ہے؟ زینب نے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی کھولا نہیں۔ شیراز کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ اپنی پوری زندگی میں بے شمار جناتی چیزیں دیکھ چکا تھا، مگر اس برتن سے نکلنے والی توانائی مختلف تھی۔ کھولو اسے، شیراز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زینب نے گہری سانس لی اور برتن کا ڈھکن آہستہ سے ہٹایا۔ جیسے ڈھکن الگ ہوا، اندر سے نیلی روشنی کی ایک تیز لہر نکلی اور پورے کمرے میں پھیل گئی، اور روشنی کی شدت نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ چمکا کر رکھ دیا۔ زینب نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، مگر شیراز نظریں ہٹانے کی بجائے اس روشنی کو حیرت اور سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو جناتی طاقتیں ہیں۔ شیراز کے لہجے میں شدید حیرانی تھی۔ زینب نے آنکھیں کھول کر برتن کے اندر جھانکا۔ جناتی طاقتیں؟ زینب نے بے یقینی سے دہرایا۔ شیراز نے برتن کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں، اور یہ عام طاقتیں نہیں ہیں زینب، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی طاقتیں ہیں جو تمہاری ماں سے چھین لی گئی تھی اور اس برتن میں قید کر دی گئی تھی۔ تمہاری نانی نے انہیں تمہارے لیے ہی رکھا تھا۔ زینب نے دم بخود ہو کر برتن کی چمکتی روشنی کو دیکھا۔ کیا واقعی یہ اس کی ماں کی طاقتیں تھی؟ وہی طاقتیں جو کبھی اس کے خاندان کا حصہ تھی۔ شیراز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز کھول چکا ہو۔ زینب، یہ تمہارے لیے ہیں، یہ تمہاری وارثیت ہے۔ زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے برتن کو مضبوطی سے تھاما۔ یہ لو شیراز۔ شیراز چونک گیا۔ کیا زینب؟ زینب نے اس کی طرف برتن بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ہیں۔ شیراز، جو کچھ بھی تم نے میرے لیے کھویا وہ سب میں تمہیں واپس دینا چاہتی ہوں۔ شیراز کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی۔ نہیں زینب، ان پر تمہارا حق ہے، یہ تمہاری ماں کی طاقتیں ہیں، تمہیں انہیں اپنانا چاہیے۔ زینب نے نرمی سے کہا، اور تم کیا میرے نہیں ہو؟ جو میرا ہے وہ تمہارا بھی ہے۔ شیراز، اگر میں نے تمہاری محبت کو اپنایا ہے تو تمہاری طاقتوں کو کھونا کیوں دیکھوں؟ تمہیں ان طاقتوں کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ بحث مت کرو شیراز۔ شیراز کی آنکھوں میں کشمکش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زینب نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آخرکار اس نے گہری سانس لی اور برتن کے اوپر ہاتھ رکھا۔ نیلی روشنی اچانک زور سے چمکی اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ روشنی شیراز کے اندر جذب ہونے لگی۔ شیراز نے آنکھیں بند کر لی، اس کا جسم کانپنے لگا اور اس کی نسیں تن گئی۔ زینب نے بے چینی سے دیکھا مگر خاموش رہی۔ چند لمحوں بعد روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی اور شیراز نے گہری سانس لے کر آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں اب دوبارہ چمکنے لگی تھی۔ سرخ رنگ کی وہی جناتی چمک واپس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کی سی لہر دوڑ رہی تھی۔ شیراز نے زینب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، میں پھر سے وہی بن گیا ہوں زینب، میں دوبارہ جن ساتھ بن چکا ہوں۔ زینب نے شیراز کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک خوشی کی چمک اس کی آنکھوں میں بھی لہرائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے، جیسے ساری تکلیفیں اور دکھ لمحوں میں مٹ گئے ہوں۔ شیراز اس کے پاس کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں گہری محبت کی چمک تھی۔
अगले रोज उन दोनों ने निकाह करने का फैसला किया। जब काजी ने निकाह के अल्फाज कहे तो ज़ैनब ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जैसे इसने ये अल्फाज कहे ऐसा लगा जैसे बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। शिराज की नज़रें इस पर जमी हुई थी। निकाह के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे तो ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, शिराज, क्या तुम्हें यकीन आ रहा है कि हम एक हो चुके हैं? शिराज ने नरमी से इसके हाथों को थामा। ज़ैनब, मैंने तुम्हें तब ही अपनी मान लिया था जब पहली बार तुम्हें देखा था। निकाह तो बस रस्म है। जो मोहब्बत हमें पहले से ही थी वो अब हमेशा के लिए अमर हो गई है। ज़ैनब की आंखों में नमी आ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मुझे हर दुख से निकाल देगा। शिराज मुस्कुराया। तुम्हारे दुख अब मेरे हैं ज़ैनब, और मैं इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। चंद दिनों के अंदर ही घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। शिराज की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया था, मगर सबसे ज़्यादा हैरानी ज़ैनब की ताई को हुई। एक दिन ताई ने ज़ैनब को किचन में काम करते देखा। वो करीब आई और धीमी आवाज़ में बोली, ये लड़का, ये कोई आम इंसान नहीं लगता ज़ैनब। ज़ैनब ने हाथ रोका ताई को देखा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ताई ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, फिर दबे लफ्ज़ों में कहा, जब वो चलता है तो लगता है कि ज़मीन हिल रही है। उसकी नज़रें आम आदमी जैसी नहीं है ज़ैनब। ज़ैनब, उसकी आंखों में कुछ और है, जैसे कोई पुरअसरार ताकत। ज़ैनब मुस्कुरा दी। ताई अम्मा, शिराज मेरा शौहर है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ताई ने ज़ैनब के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून देखा जो पहले कभी ना था, मगर वो खुद बेचैन हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में ताई की बेचैनी खौफ में बदलने लगी। वो अक्सर शिराज को गौर से देखती, उसकी हरकत व सकनात को नोट करती। एक दिन जब शिराज ज़ैनब के साथ बैठा था और वो दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक गुलाब का फूल हवा में उड़ता हुआ शिराज के हाथ में आया और उसने वो ज़ैनब को दिया। ताई ने यह मंजर देखा और उसके जिस्म में झरझरी दौड़ गई। रात को ताई ने अपना सामान उठाया और ज़ैनब के पास आई। ज़ैनब, मैं जा रही हूँ। ज़ैनब हैरानी से उठी। क्या, मगर क्यों ताई? ताई के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा शौहर कोई आम इंसान नहीं है ज़ैनब, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ज़ैनब ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर पुरसुकून अंदाज में बोली, तो फिर चली जाइए। ताई, मैंने सारी ज़िंदगी आपके जुल्म बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। मैं शिराज के साथ खुश हूँ, और अगर आप यहाँ रहना नहीं चाहती तो मैं आपको रोक नहीं सकती। ताई ने बेयकीनी से ज़ैनब को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ैनब उसके सामने इतनी मजबूती से खड़ी हो जाएगी। आखिरकार वो खामोशी से अपना सामान लेकर चली गई। ज़ैनब ने दरवाज़ा बंद किया और पलट कर देखा। शिराज दरवाजे के करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। लगता है तुम्हारी ताई अम्मा ने आखिरकार मान लिया कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। ज़ैनब हंस पड़ी। हाँ, मगर ये सबसे अहम बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि अब मैं आज़ाद हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ बग़ैर किसी खौफ के। शिराज ने इसे करीब करते हुए कहा, और मैं वादा करता हूँ ज़ैनब कि तुम्हारी ये खुशी कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। और यूँ वो दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके थे, जहाँ मोहब्बत के साए में सुकून और खुशी ने उनका साथ पकड़ लिया था।